ناظرین یہ دیکھیں لمحہ فکریہ ہے کہ مطلب وہ غیر مسلم ہیں، غیر ہم مسلمان ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا ریلیف دیا ہے رمضان میں۔ آپ یورپ ممالک میں چلے جائیں، چیزوں پہ قیمت جو ہے نا وہ ٹیگ لگا ہوا ہے، جی جی، اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کی اصل قیمت اتنی، رمضان میں مسلمانوں کو ریلیف دے کے اس کی قیمت اتنی کم کر دی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ایم ایس اسلامک مووی اسٹوڈیو سے آپ کے میزبان محمد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین آج رمضان ٹرانسمیشن میں آج ہمارے ساتھ حافظ عثمان صاحب موجود ہیں۔ ناظرین رمضان ٹرانسمیشن میں ہم انشاءاللہ کچھ اہم سوالات ہیں جو ان سے کرتے ہیں اور انشاءاللہ مزید بھی ہم کریں گے۔ آج حافظ عثمان صاحب سے ہم پوچھیں گے کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے ہمارے اعمال رد ہو جاتے ہیں، کوئی ایک برا عمل جس کی وجہ سے ہمارے اچھے اعمال جتنے بھی ہیں وہ رد کیے جاتے ہیں۔ حافظ صاحب بتائیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ محمود بھائی، سوال یہ ہے کہ کوئی ایسی ہمارے اندر کمی کوتاہی جس کی وجہ سے ہمارے اعمال جو ہیں وہ اللہ رب العزت قبول نہیں کرتے، تو جی ہاں، مسند احمد کی ایک روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، شاگرد بھی ہیں ساتھ، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اگر میری محفل میں، میری مجلس میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کا کوئی اس سے عزیز ناراض ہے تو وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ تو انہوں نے 3 دفعہ ایسے فرمایا، تو ایک نوجوان اٹھا اور وہ اپنی ایک عزیزہ کے گھر گیا، روایت میں آتا ہے جو اس کی رشتے میں پھپھو لگتی تھی، اس نے اس سے دعا سلام لی، ملا، تو وہ عزیزہ اس کی کہنے لگی کہ بیٹا آج عرصے کے بعد میرے پاس آئے ہو، خیریت ہے، کیسے آنا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سے مجھے اپنی محفل سے، مجلس سے اٹھا دیا ہے، ساری اس نے بات بیان کی۔ تو وہ عزیزہ کہتی ہے بیٹا کہ جب آپ ابو ہریرہ سے ملو نا رضی اللہ عنہ تو ان سے پوچھئے گا ضرور کہ محفل سے کیوں اٹھایا ہے۔ تو جب وہ نوجوان آیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس تو کہتا ہے حضرت جی میں ایک عزیزہ مجھ سے ناراض تھی، میں اس سے سلو کر آیا ہوں، لیکن مجلس سے، محفل سے اٹھانے کا مقصد کیا تھا؟ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ آج جمعرات کا دن ہے اور میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندے کے پورے ہفتے کی جو رپورٹ ہے، جو نامہ اعمال ہیں، وہ جمعرات کے دن اور جمعے کی رات اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور جو بندہ کسی ایک رشتہ دار سے، کسی سے تعلق واسطہ توڑ دیتا ہے، قطع رحمی کر لیتا ہے، اس کے نامہ اعمال آسمان پہ جاتے نہیں ہیں، اور اگر چلے بھی جائیں تو اللہ رب العزت کی طرف اس اعمال کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ تو پتہ چلتا ہے محمود بھائی کہ اگر ہمارے اپنے ہم سے ناراض ہیں، ہم نے دل دکھائے ہیں، تو میرے اور آپ کے روزے، نماز، زکوٰۃ، حج، یہ سب کچھ صدقے خیرات قبول نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بابرکت مہینے میں اپنوں کو راضی کریں تاکہ اللہ رب العزت بھی راضی ہو اور اس کی مخلوق بھی ہم سے راضی ہو۔ تو یہ جو قطع رحمی ہے یہ ہمارے اعمال کو رد کر دیتی ہے جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے میل جول نہ کریں۔ جزاک اللہ۔ جی ناظرین ہم بالکل حافظ عثمان صاحب سے پوچھیں گے کہ آج کے اس معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، مطلب رمضان المبارک کے جس طرح یہ ایام آتے ہیں، ہر لحاظ سے جو بھی ہم بازار سے اشیاء خریدنے جاتے ہیں وہاں پہ اکثر یہی سننے کو ملتا ہے کہ یہ چیز اتنے کی، یہ چیز اتنے کی، اور جب کسٹمر دکاندار سے پوچھتا ہے کہ آیا کہ یہ چیز مہنگی کیوں ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتہ مسلمانوں کا مہینہ رمضان آ گیا ہے۔ تو یہیں پہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ مسلمانوں کا مہینہ جو رمضان ہے، کیا اس میں چیزیں مزید مہنگی ہوں گی اور زیادہ خریداری ہوگی، اور اس کے اوپر ہر چیز کے اوپر ٹیکسز بھی زیادہ ہوں گے۔ ٹیکسز تو زیادہ ہوں نہ ہوں لیکن ہم مسلمان جو ہیں وہ اس پہ مہنگائی ضرور کرتے ہیں، دکاندار حضرات، تاجر حضرات جو ہیں وہ مہنگائی ضرور کرتے ہیں۔ حافظ صاحب آپ دورہ حاضر میں بھی آپ کی نظر پہ ہے، اور کوئی دین اسلام سے ہمیں کوئی احادیث سنائیں کہ مطلب اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کو۔ محمود بھائی ہم ایک اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں، جی بالکل، اور جو ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، ہمارے لیے یہ المیہ ہے۔ جی آپ یورپ ممالک میں چلے جائیں، وہاں دیکھیں، میں نے خود یہ چیزیں دیکھی ہیں، نوٹ کی ہیں کہ وہاں چیزوں پہ قیمت جو ہے نا وہ ٹیگ لگا ہوا ہے، اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کی اصل قیمت اتنی ہے، رمضان میں مسلمانوں کو ریلیف دے کے اس کی قیمت اتنی کم کر دی گئی۔ ناظرین یہ دیکھیں لمحہ فکریہ ہے کہ مطلب وہ غیر مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا ریلیف دیا ہے رمضان میں۔ اور آپ دیکھیں کہ کئی ایسے غیر مسلم ممالک ہیں وہ رمضان میں مسلمانوں کے لیے عمرہ سستا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے ہاں جو حالات ہیں، ہم نام نہاد مسلمان ہیں،
ہمارے تو رمضان میں عمرہ بھی ڈبل قیمت عمرہ ڈبل قیمت، اور غریب کی پہنچ سے تو ویسے دور ہوتا جا رہا ہے. جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میں تاجر حضرات کے لیے یہ بات جو ہے نا یہ حدیث ضرور پیش کرنا چاہوں گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ اگر کوئی بندہ، آپ سمجھ نہیں پا رہے یار رمضان ہے کیا، فرمایا صحابہ اگر کوئی بندہ کسی اپنے مزدور بندے پہ جس سے وہ مزدوری کروا رہا ہے، حالت روزے میں اس کا روزہ ہے، وہ اس سے شفقت کر لیتا ہے، کام کم لیتا ہے اس سے شفقت کرتا ہے کہ اس کا روزہ ہے، تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میرا رب اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اسے جنت کا داخلہ بھی عطا کر دیتا ہے. تو یہاں پہ سارا کچھ الٹ چل رہا ہے، سب کچھ الٹ چل رہا ہے، مہنگائی عروج پہ ہے، اور پورے 11 ماہ آپ ایک سائڈ پہ کر لیں تو تاجر حضرات جو ہیں وہ ساری کمائی اس رمضان میں کرتے ہیں. ناظرین 11 ماہ میں ہم نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں اس کی بخشش کے لیے ایک ماہ آتا ہے، اور وہی لحاظ سے 11 ماہ ہم دوسری طرف چلتے ہیں. 11 ماہ میں ہم چیزوں کے ریٹ کم ہوتے ہیں، تو ایک ماہ میں ہم وہ ریٹ بھی اپ کر دیتے ہیں، مطلب مہنگائی مزید کر دیتے ہیں. تو اس پہ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے تاجر حضرات کا کہ کہاں تک ہم چلیں گے. ایک طرف ہم رات کو معافی مانگیں گے، قیام اللیل کریں گے، اور دوسری طرف ہم بالکل چیزیں مہنگی کریں گے، اور وہاں پہ غریب عوام پہ پہلے مہنگائی کا ایک طوفان ہے. بالکل. تو یہاں پہ آپ کیسا مطلب دیکھیے، دین اسلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کی طرف جو اشارہ فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کی افطاری کروا دی آپ نے روزے دار کی، تو اللہ رب العزت کی ذات بغیر اس کے اجر کے کم کیے، روزے دار کے اجر کے بغیر کم کیے، اللہ کی ذات جو افطاری کروا رہا ہے اسے بھی اتنا ہی اجر عطا کرتے ہیں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے، ہم اس کی وسعت نہیں رکھتے کہ ہم کسی کو ٹھیک ٹھاک افطاری کروا سکیں. تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دودھ کے گھونٹ پہ کروا دو، پانی پہ افطاری کروا دو. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے. اور اگر کسی نے پیٹ بھر کے افطاری کروائی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ میرا مالک اسے حوض کوثر سے پانی عطا کرے گا. یہ نرمیاں کر رہا ہے اسلام اس مہینے میں، اور ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہے، یہ سارے کھیل ہمارے ہاتھوں میں ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب جو آتا ہے ہم وہ کریں. غیر مسلم ہمیں ریلیف دیتے ہیں رمضان میں، اور ہم مسلمان ہیں، اور ہم جو ہیں وہ غریب کا تماشا دیکھتے ہیں اس مہینے. ناظرین حافظ عثمان صاحب سے ہم ایک سوال اور مختصر سا یہ پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں. ناظرین آخری سوال یہ ہے کہ مطلب پیکیجز کا اعلان کیا جاتا ہے رمضان میں، احساس پروگرام چلتے ہیں، لوگ ایک باکس بنا کے اس میں سارا کچھ رکھ کے گھی آٹا چینی، یہ ایک فنڈ کے طور پہ مطلب کہ احساس کیا جاتا ہے غریبوں کا. اس پہ یہ تو ہم کرتے ہیں ہر لحاظ سے. ایک طرف وہاں پہ مساجد میں اعلان بھی ہوتا ہے کہ جس نے احساس پروگرام میں یا کسی بھی پروگرام میں جو کہ ہمارے تنظیم کی طرف سے پیکج دیا گیا ہے آئے، اور کوئی غربا ہیں مساکین ہیں وہ آ کے لیں. لیکن یہاں پہ ایک چیز میں توجہ عوام الناس کی دلانا چاہتا ہوں، وہاں پہ جو اعلان کرنے والا قاری ہوتا ہے، آیا کہ آپ نے کیا اس سے پوچھا ہے کہ آپ کی ضروریات مکمل پوری ہو رہی ہیں جتنی آپ کو تنخواہ مل رہی ہیں؟ آیا کہ وہ بھی خواہش مند ہوتا ہے کہ ہمیں پیکج ملے، یہ ہمیں بھی تھوڑا سا جو راشن ہے وہ ہمیں ملے؟ تو یہاں پہ آپ کیا بالکل محمود بھائی دیکھیں، اللہ نے قرآن میں کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین. جی، صدقے کا جو مال ہے نا فقراء اور مساکین کو دینا. جی بالکل. فقیر سے مراد وہ بندہ ہے جو ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اور وہ آپ سے آ کے سوال کر لیتا ہے کہ میں پریشان ہوں جی، بالکل ایسی ہے جی، میرا برا حال ہے، آپ میرے ساتھ تعاون کریں. مسکین کون ہے؟ جس کی حالت فقیر کی طرح ہے، وہ ضرورت مند ہے، وہ حاجت مند ہے، لیکن وہ غیرت کے مارے کسی سے سوال نہیں کرتا. ہم نے خود ایسے بندے کو تلاش کرنا ہے. لیکن ہمارے لیے یہاں بھی لمحہ فکری ہے، علمی ہے کہ میں افطاری بھی اسے کرواؤں جہاں میرا نام بنتا ہے. میں سیلفی لوں گا کسی کو راشن دیتے ہوئے. میں اکثر اپنے لیکچر میں اور یہ میں جمعے میں بات کہا کرتا ہوں، خدا را کوئی ایسی نیکی بھی کرو جس کا گواہ صرف آسمان والا خدا. الحمدللہ الحمدللہ. لوگوں کو گواہ بنانے سے بہتر ہے ایسی نیکی کرو جس کا گواہ صرف اللہ رب انشاءاللہ. جی ناظرین حافظ عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین لیکچرار ہیں، یہ یونیورسٹی کے لیکچرار بھی ہیں، اور یہاں تک کہ یہ جامعہ سلفیہ سے فارغ بھی ہیں حافظ عثمان صاحب. ناظرین بالکل حافظ عثمان صاحب سے انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں بھی ہم اسی طرح انوائٹ کریں گے. اور دوسری بات ناظرین، حافظ عثمان صاحب نے روشنی ڈالی کہ جس لحاظ سے ہمارے معاشرے میں مہنگائی کی جاتی ہے، تاجر حضرات جو معاملات کرتے ہیں. پاکستان ہمارا ملک ہے، اور اس میں ہم نے ظاہری بات ہے کہ کن کا خیال کرنا ہے، اپنے پاکستانیوں کا کرنا ہے نا. اخلاقیات بھی ہم میں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مطلب رمضان میں پھر ہم معافیاں بھی مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رات کو قیام اللیل بھی مانگنی ہے.
تو یہاں پہ لمحہ فکریہ ہے ناظرین، اسی سوال کو ہم یہاں پہ چھوڑ کے جاتے ہیں کہ مطلب آپ ظاہری بات ہے کہ معافیاں مانگتے ہیں اور دوسری طرف آپ حقوق العباد بھی نہیں دیکھ رہے ہیں. ہر لحاظ سے آپ اس پہ غور کریں اور انشاءاللہ نیکسٹ انشاءاللہ کل کو ملاقات ہوگی. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.